اس سے کہاں برداشت تھا، وہ اپنی دوست کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی دیکھے۔ مہروش فاطمہ، بس بہت ہو گیا، اب میں ایک بھی لفظ نہ سنوں، اور جا کر تیار ہو جاؤ۔ ایان، جو آدھے گھنٹے سے اسے منا رہا تھا، لیکن اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بھائی، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ابھی میری اسٹڈی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، اور میں کیسے آپ کے بغیر رہوں گی؟ اور کیوں آپ اتنی جلدی میری شادی کر رہے ہیں؟ وہ ایان کو غصے میں دیکھتی روحان سی ہوتی بولی، میری جان، کیا تمہیں یقین نہیں ہے اپنے بھائی پر؟ یقین نہیں؟ اس نے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا اپنی شہزادی کے لیے۔ ایان نے اس کے ہاتھ پکڑتے اس کی آنکھوں سے آنسو کو صاف کیا تھا۔ بھائی، مجھے اپنے سے زیادہ آپ پر یقین ہے، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ تو پھر کس بات کی پریشانی ہے؟ لڑکا اچھا ہے، انفیکٹ میرا بہت قریبی ہے، اچھی فیملی ہے، وہ تم پر کچھ بھی نہیں کریں گے، اور اگر پھر بھی میری بات نہیں ماننی تو میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں ان سے معذرت کر لوں گا۔ ایان نے اسے ایموشنل بلیک میل کرتے آخری پتا پھینکا تھا۔ بھائی، بس اب میں نہیں بات کرتی آپ سے، آپ نے مجھے اتنا کوئی بے غیرت سمجھا ہوا ہے کہ میں اپنے بھائی کا ایسے سر جھکاؤں گی؟ وہ اب غصے سے سر اٹھاتی بولی، روش پلیز، ان کے سامنے یہ گالیاں مت نکالنا، تو اب پولیس والے کی بہن ہوں بھائی، اتنی تو آ ہی جاتی ہیں۔ وہ بھی بغیر شرمندہ ہوئے بولی تھی، اس کا بھائی اتنے سے ایک لفظ کو گالی کا نام دے چکا تھا۔ بابا پلیز نہ، پری کو دیکھیں، وہ رو رہی ہے۔ کوئی بھی پری کی بات نہیں مانتا، وہ روتے ہوئے گئی ہیں۔ پلیز بابا چلیں میرے ساتھ پری کے روم میں۔ وہ اذلان کا ہاتھ پکڑتی رونی صورت بنائے بولی، وہ پری کے روم سے ہو کر آئی تھی، اور اسے روتا دیکھتے وہ دوڑتی اذلان کو بلانے آئی تھی، اور خود بھی رونے والی ہوئی تھی۔ اوکے میری جان، بٹ آپ نہیں روئیں گی، چلیں، اور آپ خود ہی اپنی پری کو چپ کروائیں گی۔ بابا نہیں، بابا بھی تو نین دیکھے کیسے چپ کرواتی ہے اپنی دوست کو۔ اذلان لیپ ٹاپ میز پر رکھتا اس کے ساتھ چلتا اس کے روم کے دروازے پر آ کر رکا تھا۔ چلیں بابا، وہ روم میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی وہ دنیا جہان سے بیگانی اوندے منہ بیڈ پر لیٹی رونے میں مصروف تھی۔ بابا دیکھیں، نین نے اپنے ہاتھ سے بالوں کو پیچھے کرتے ایک نظر پری کو دیکھ کر اپنے باپ کو دیکھا۔ جاؤ، آپ پری کو چپ کرواؤ۔ اذلان گھٹنوں کے بل بیٹھتا اس کے کان کے قریب جا کر بولا، تو وہ دوڑتی پری کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ پری، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پلیز چپ کر جائیں، مجھے بھی رونا آ رہا ہے۔ نین پلیز جاؤ یہاں سے، مجھے کسی سے بھی بات نہیں کرنی، آپ بھی چلی جاؤ گی مجھے چھوڑ کر؟ سب چلے جاتے ہیں۔ وہ ویسے ہی لیٹی روندی آواز میں بولی، پری، میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، آپ میری سب سے اچھی دوست ہیں۔ اس نے پری کا ہاتھ پکڑتے اپنے بابا کو دیکھا، جو آرام سے ادھر ادھر گھومتا کمرے کو دیکھنے کے ساتھ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ نہیں، پہلے سب ایسے ہی بولتے ہیں۔ وہ سیدھی ہوتی اس کا ہاتھ پکڑتی ہونٹوں سے لگا گئی، پری پلیز نہ، مت روئیں، آپ کی آئیز بھی ریڈ ہو گئی ہیں۔ بابا کے ساتھ کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں، آپ نے بولا تھا آپ مجھے گھمانے لے کر جائیں گی۔ وہ معصومیت سے بولی، میرا بچہ، کسی اور دن چلیں گے۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی، کندھے پر آئے بالوں کو پیچھے کو جھٹکتے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اذلان کی نظریں تو اس کے گھنے کالے لمبے بالوں میں ہی الجھ گئی تھیں، کوئی اور بات تو سنائی نہیں دی تھی۔ نہیں نا، آج وہ اس کے گردن کے گرد بازو کا گھیرا بناتی بولی، لیکن آپ کے بابا مجھے کیوں لے کر جائیں گے؟ میں کون سا ان کی کچھ لگتی ہوں؟ ویسے بھی وہ الٹا مجھ پر غصہ ہی کرتے ہیں ہمیشہ سے۔ اس نے ابھی اذلان کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے حورین کو دیکھتی آہستہ آواز میں بولی، لیکن اذلان سن چکا تھا۔ ایک دم پری کی بات پر اس کے دل میں ٹھیس اٹھی تھی، جسے وہ ضبط کرتا اٹھا تھا۔ بابا، آپ پری کو لے کر جائیں گے نا؟ اسے کھڑا ہوتا دیکھتے حورین نے پوچھا۔ دوپٹہ لے کر کوئی ڈھنگ کی ڈریسنگ کرتی دونوں، 10 منٹ میں مجھے باہر نظر آؤ، گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ بولتے ایک نظر دیکھتا ٹھٹکا تھا اس کی لال ہوتی آنکھیں اور گلابی رخسار دیکھتے وہ مدہوش ہوا تھا۔ دل نیلی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے مچلا تھا۔
ان آنکھوں میں آئی نمی کو اپنے ہونٹوں سے چننا چاہتا تھا۔ ابھی تجھے ایسا کوئی حق نہیں اذلان، یہ کہتا اپنے دل کو ڈپٹتا جلدی سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے اپنے مچلتے جذبات جو سلانے کی کوشش کی تھی۔ دیکھیں، آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، ارسل مسکراہٹ دباتا اس کے غصے سے ہوتے لال چہرے کو دیکھتا سیریس انداز میں بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا سامنے موجود لڑکی صرف اپنے بھائی کے کہنے پر موجود ہے، اور ایک نظر میں ہی اس کے ہونٹ پر موجود تل اور ایمبر آئیز اسے دیوانہ کر گئی تھیں۔ فرسٹ آف آل آپ اپنی نظریں نیچی کریں، اور سیکنڈ یہ جو شوق ہو رہے ہیں نا، اپنے بھائی سے کہہ کر ساری شوقی نکلوا دوں گی۔ فوراً سے جا کر بھائی کو انکار کریں کہ آپ کو لڑکی پسند نہیں آئی۔ وہ غصے کو ضبط کرتی چبا چبا کر بولی، لیکن میں یہ جھوٹ کیوں بولوں؟ ارسل اس کی سریلی آواز میں گم ہوتا نظر جھکاتا معصومیت سے بولا، کیونکہ میں کہہ رہی ہوں۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بینچی، وہ جان بوجھ کر اس کا صبر آزما رہا تھا۔ آپ کہہ دیں کہ وہ تھوڑی پر فنگر رکھتی سوچنے لگی۔ ارسل نے نظر بھر کر اسے دیکھا تھا، جو ریڈ کلر کے پلین ڈریس کے ساتھ بلیک کلر کا دوپٹہ سر پر سیٹ کیے گہری ایمبر آنکھوں کو گول گول گھماتی اور ہاتھ اٹھاتی بات کرتی ارسل کو مدہوش کر چکی تھی۔ ہاں، پتہ آپ کیا کہیں کہ لڑکی بہت بولتی ہے۔ وہ خوش ہوتی بولتی مسکراتی اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ یہ تو ویسے جھوٹ نہیں ہے، وہ اپنی ہنسی ضبط کرتا بولا، کیونکہ ایک تو وہ انکار کر رہی ہے، دوسرا ہاتھ ایسے پکڑ کر کھڑی ہے جیسے وہ اس کا بچپن کا دوست ہو۔ لے شکر ہے مان گئے آپ، مجھے لگا تھا بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن آپ تو آسانی سے مان گئے۔ اللہ آپ کو پیاری سی سونی سی مجھ سے بھی اچھی بیوی دے۔ اور آپ کو ابھی سے پتہ چل گیا کہ میں کتنا بولتی ہوں۔ بھائی آ رہے ہیں تو اب آپ انکار کر دیجیے گا۔ وہ سب کو باہر آتا دیکھتی اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، جو کہ ارسل نے پکڑ لیا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، وہ سب کو اپنی طرف آتا دیکھتے گھرائی۔ پہلے آپ نے پکڑا تھا، اب میری مرضی سے ہی چھوٹے گا، اور خود کو تیار کر لیجیے گا۔ اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ بہت ہی کوئی ڈھیٹ ہیں وہ، جو خوش فہمی میں تھی کہ وہ انکار کر دے گا، لیکن وہ تو ارسل شاہ تھا۔ اس کا دل اس براؤن بالوں والی شہزادی پر آ چکا تھا۔ اب وہ رونے والی ہوئی تھی، وہ ہاتھ چھڑواتی ہلکان ہو رہی تھی۔ برخودار تمہاری ہی ہے، کچھ شرم کر لو، ہاتھ تو چھوڑ دو۔ عیسیٰ شاہ نے اسے شرم دلوانی چاہی۔ جب پتہ ہے میری ہے، پھر شرم کیسی؟ اس نے رونے کے قریب پہنچی مہروش کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ وہ سب کے درمیان کھڑی رج کے شرمندہ ہوئی تھی۔ نویرا نے اس کے سر پر پیار دیتے اپنے ہاتھ سے بریسلیٹ اتارتے پہنائی تھی۔ وہ تو چپ کھڑی دیکھتی رہ گئی، اتنی جلدی یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے نظریں اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا، جس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اگر بھائی خوش تو میں بھی خوش، وہ یہ سوچتی سب سے مسکرا کر ملی۔ کہاں جانا ہے میری گڑیا نے؟ وہ گاڑی کو سڑک پر ڈالتا بولا۔ بابا، میں اور پری شاپنگ پر جائیں گی، وہ پری کا ہاتھ پکڑتے خوشی سے بولی۔ اذلان نے نظریں سڑک سے ہٹاتے پری کو دیکھا، جو دنیا جہان سے بیگانی باہر دیکھنے میں مگن تھی۔ اذلان کو وہ بلیک کلر کے پرنٹڈ سوٹ میں بلیک ہی اسٹولر کا حجاب کیے خاموش بیٹھی کوئی اداس پری ہی لگ رہی تھی، لیکن آج اس کی خاموشی اس سے چبھ رہی تھی۔ پری، آپ کیا لیں گی؟ کیا وہ اس کے بلانے پر بوکھلائی تھی؟ تمہاری پری جینز اور شرٹس ہی لے سکتی ہیں، اذلان نے مسکرا کر بولتے اس کی چپ کو توڑنا چاہا۔ میں کچھ بھی نہیں، وہ اذلان کی بات کو سرے سے اگنور کرتی مسکرائی۔ اذلان کو اپنی بے بسی پر غصہ آیا تھا کہ اگر آج اس کے پاس حق ہوتا تو 5 منٹ میں سامنے بیٹھی بگڑی شہزادی کا موڈ ٹھیک کر دیتا۔ ہوا میں سانس خارج کرتے اس نے ایمپوریم کے سامنے گاڑی روکی تو وہ حورین کو لیے گاڑی سے اتری۔ بابا، پری اور میں نے نا ایسی فراکس لینی ہیں۔ حورین ایلیویٹر سے اوپر والے پورشن سے آتی بچوں کی خوبصورت فراکس دیکھ کر
خوش ہوتی بولی، جی میری شہزادی، آپ پری کے ساتھ رہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ دونوں کو وہیں چھوڑتا ایلیویٹر سے نیچے آیا تھا۔ سامنے ہی اسٹالر اور رنگ برنگے اسکارف کی شاپ تھی۔ اذلان نے آگے بڑھتے مسکراتے کئی رنگوں کے پرنٹڈ پلین موتیوں والے اور دوسرے مختلف قسم کے اسٹالر کو اٹھاتے ٹوکری میں رکھا تو دکاندار نے حیرانگی سے سامنے کھڑے امیر زادے کو دیکھا۔ بل، اذلان نے کہا تو شاپ کیپر والا مسکراتا ہوا بل بنانے لگا۔ بابا، میری فراکس کا بل پے کر دیں۔ اذلان بل پے کرتا واپس آیا تو حورین نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو وہ بل پے کرتے باہر نکلے۔ اب کیا لینا ہے؟ اس نے پری کی طرف دیکھا لیکن وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ بابا، میں نے اور پری نے بینگلز لینی ہیں، بٹ پری کہہ رہی ہیں میں نہیں لوں گی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا کیونکہ وہ تو چوڑیوں کی دیوانی تھی۔ اب کیوں انکار؟ بابا، پری کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ جلدی میں اپنا کارڈ بھی گھر بھول آئی ہیں، تو اس لیے حورین کے بتانے پر پری نے رخ بدلا تھا، اپنے ہاتھوں کو مسلا تھا۔ چلو آؤ۔ وہ ان دونوں کو لیے چوڑیوں والی شاپ پر آیا تھا۔ کتنا ارمان تھا کہ وہ اس سے کچھ مانگے، لیکن وہ تو خاموش ہوئی پیچھے کھڑی تھی۔ پریوش بینگلز پسند کرو؟ پری نے نظریں اٹھا کر دیکھا کیونکہ اس نام سے تو پہلے کبھی کسی نے اسے نہیں پکارا۔ نہیں، آپ نین کے لیے لے لیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک دیکھتے اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اذلان نے خود ہی نین اور اس کے لیے ایک جیسی چوڑیاں پسند کی تھیں۔ گولڈن اور بلیک کلر کے کمبینیشن کروایا تھا اس نے۔ نیچے بیٹھے اس نے نین کی دونوں کلائیوں میں چوڑیاں پہنائیں تو خوش ہوتی اس کے گال چوم گئی۔ ہاتھ کرو آگے، وہ اس کے پاس آتا بولا۔ جی، اس نے حیران نظروں سے دیکھا۔ ہاتھ۔ اب کی بار اذلان نے آگے ہوتے ہاتھ پکڑتے چوڑیاں پہنائیں۔ اس کے لمس پر پری کے ہاتھ ٹھنڈے ہوئے تھے۔ دل زوروں سے دھڑکا تھا لیکن مقابل کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ میں پہن لیتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرے ہاتھ پہ بھی پہناتا وہ منمنائی تھی۔ اذلان مسکراتے اس کی حالت کا سوچتے چوڑیاں اس کے دوسرے ہاتھ میں پکڑاتا کاؤنٹر پر آیا۔ آہ سی! وہ ابھی پلٹا ہی تھا، اس کے کراہنے کی آواز سننا اس کے ہاتھ سے نکلتے خون کو دیکھتا غصے کو ضبط کرتا اس تک پہنچا۔ جب کوئی کام نہ ہو تو نہیں کرتے، پہنا رہا تھا نا پھر۔ لیکن نہیں، ہر کام میں اعتراض ہے، وہ غصے سے بولتا اس کے ہاتھ سے نکلتے خون پر اپنا انگوٹھا رکھ کے دبا چکا تھا۔ بابا، پری کو پین ہو رہی ہے۔ حورین تو پری کو روتا دیکھتی رونے والی ہو گئی۔ اذلان نے اس کے چہرے پر تکلیف زدہ تاثرات دیکھتے رومال نکالتے زخم پر رکھتے صاف کیا اور آنکھیں بند کرتا اس کے زخم پر ہونٹ رکھ گیا۔ اس کے ہاتھ کو جا بجا چومتا وہ پیچھے ہٹا۔ میرا ہاتھ۔ وہ اس کے ہونٹوں کے گرم نرم لمس پر کانپتی بولی۔ اس کو اپنے دل کی دھڑکن کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دی تھی۔ نظریں اٹھاتے حورین کو دیکھتے اس نے اپنا ہاتھ بے اختیار اپنے دل پر رکھا تھا۔ اب یہ میں ہاتھ خالی نہ دیکھوں جب تک ٹوٹ نہیں جاتی۔ اگر ٹوٹ جائیں گی تو بتا دو، یہ ساری شاپ خرید کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ اذلان نے بینگلز اس کے ہاتھ سے لیتے اس کے دوسرے ہاتھ میں پہناتے اس کے کان کے قریب جا کر بولا، لیکن میں کیوں؟ بس کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ وہ دونوں کا ہاتھ پکڑتا اسے بغیر دیکھے جواب دیتا باہر نکلا تھا۔ پری تو اس کو نہ سمجھی سے دیکھتی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ آخر کیوں وہ اس کے ساتھ اتنا نرم رویہ رکھے ہوئے ہے؟ اور تھوڑی دیر پہلے والا واقعہ سوچتے اس کی گالوں سے سینک نکلنے لگا تھا۔ کیسے وہ پبلک پلیس پر اس کا ہاتھ چوم گیا تھا، لیکن کس حق سے؟ کیا وہ سمجھ گئی تھی یا پھر سمجھنا نہیں چاہتی تھی؟ کیا پھر وہ اسے کوئی اور ہی دکھ دے چکی تھی؟ واہ، کیا کرنے ہیں تمہارا اذلان شاہ! ہم تمہیں اکیلا گھر کیا چھوڑ کر گئے؟ تم تو موقع ملتے ہی میری بہن کو لیے شاپنگ پر چلے گئے۔ بس رہنے دو تم۔ اگر تمہیں اتنی ہی پرواہ ہوتی نا تو ساتھ لے کر جاتے۔ اور پتہ بھی ہے وہ کیسے رو رہی تھی۔ اذلان دی بغیر شرمندہ ہوئے اس کو گھورتے ہوئے بولا۔
یار مما نے منع کیا تھا ورنہ میں تو لے جاتا، تمہیں پتہ ہے، لیکن دیکھو کب سے منانے کی کوشش کر رہا ہوں، اب کوئی بات نہیں مان رہی۔ ارسل لان میں رکھے جھولے پر گرنے والے انداز میں بیٹھا۔ چل کوئی نہ، مان جائے گی، ویسے عادت ڈال لو اب اس سے دور رہنے کی۔ اذلان نے لبوں کو بھینجتے مسکراہٹ روکی۔ اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اب وہ میرے قریب رہے گی تو میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی اس کے آس پاس بھی بھٹکے۔ ویسے بھی تمہاری بھی تو شادی ہو رہی ہے۔ چلو جان چھوٹی کمینے، تو اتنا عرصہ ترکی میں کیا گزار آیا؟ تو بے شرم ہو گیا، کیسے میرے سامنے کھڑا میری ہی بہن کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ رک تجھے بتاتا ہوں، آغا جان کو بتاتا ہوں، تو رن مرید بنے گا۔ رہنے دے شادی کرنے کو، کیونکہ ایسے تو ماما کی شرائط نہیں پوری ہو سکتی۔ ارسل نے بولتے مکہ بناتے اس کے پیٹ پر مارا تھا۔ آہ کمینے، ایسی بات بھی نہیں ہے، تیری بہن تو ڈرتے مجھ سے بات بھی نہیں کرتی، تو مشکل نہیں ہوگی مجھے اپنی باتیں منوانے میں۔ اور تو بتا، لڑکی پسند آ گئی؟ اذلان بھی پیٹ پر ہاتھ رکھتا اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ایسی ویسی۔ وہ رکا، بس اب تو ڈیٹ فکس کرنے جائیں گے۔ ارسل اس پری پیکر کا چہرہ تصور میں لاتا بولا۔ او واو، ماشاءاللہ، گریٹ، بس اب اپنی بہن کو منا لینا یار۔ وہ اس کے گلے لگتا آخر میں آہستہ آواز میں بولا۔ اذلان کو لگ رہا تھا جو بے اختیاری میں وہ حرکت کر گیا ہے اب تو وہ سیدھا انکار ہی کرے گی۔ او تو میں بھی کہوں، دی گریٹ اذلان شاہ کو میری یاد کیسے آ گئی؟ اب پتہ لگا اصل وجہ کیا تھی۔ بس دیکھ لے، کرنا پڑتا ہے، جب دل آ جائے نا کرنا پڑتا ہے۔ تو بھی کرے گا، سب کرتے ہیں، وہ جوش سے بولتے چلا گیا۔ ارسل نے آنکھیں بند کرتے اپنی بہن کے اچھے نصیب کی دعا کی تھی۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر اس کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئے اور ناشتہ شروع کریں۔ السلام علیکم، وہ بغیر کسی کو دیکھے سلام کرتی، نین کی گال پر لب رکھتی چیئر کھینچ کر بیٹھی تھی۔ سب نے نظریں اٹھا کر دیکھا تھا۔ آج اس کی آواز میں وہ شوخی نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ پری آج میری مارننگ کس؟ آغا جان نے بے یقینی سے اسے پکارا، کیونکہ وہ پہلے تو روز موسیٰ اور آغا جان کو مارننگ کس کرتی تھی، لیکن آج وہ خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ اپنے پودے سے لے لیں، وہ بے شرمی کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں، وہ دل میں ہی یہ سوچ سکتی تھی، لبوں سے تو بس اتنا نکلا تھا، آغا جان میں ناشتہ کر رہی ہوں۔ سب نے اس کے بے تکے جواب کو دیکھا۔ آغا جان، میں کہہ رہی تھی کہ ابھی جلد ہی ارسل کی شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دیں۔ ایان بچہ مجھے بہت پریشان لگ رہا تھا، اور ویسے بھی کتنی پیاری بچی ہے مہروش، ماشاءاللہ، کیسے سارے کام کر رہی تھی، اور ایک میری اولاد ہے جس کو ایک انڈا تک بوائل کرنا نہیں آتا۔ نویرا نے پہلے نرمی سے اور لفظوں کو چباتے سکون سے ناشتہ کرتی پریوش کو دیکھا، لیکن آج تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ وہ تو ایک لفظ بھی نہ بولی تھی، سکون سے ناشتہ کرتی، نیپکین سے ہاتھ صاف کرتی، اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو انگلی سے صاف کرتی اٹھی تھی۔ یہ حرکت اذلان کی نظروں سے مخفی نہ رہی۔ کیوں وہ اتنا سینٹی ہوتی ہے؟ بات بات پر کل سے وہ اس کی آواز سننے کے لیے ترس رہا تھا، لیکن وہ تو چپ کا روزہ رکھے ہوئے تھی، اور اس کی نیند کے خمار سے ہوتی لال آنکھیں، ایسا لگ رہا تھا وہ ساری رات نہیں سوئی۔ ہوا بھی ایسا ہی تھا، اس کی سوچ سوچ کر بس ہو چکی تھی، لیکن وہ سمجھنے سے قاری تھی کہ اذلان نے ایسی حرکت کیوں کی۔ ان کو مجھ سے پیار تو لا حول ولا قوت، کہتی جھٹلا گئی۔ نہیں، وہ میرے بارے میں ایسا سوچ کیسے سکتے؟ وہ تو مجھ پر صرف غصہ ہی کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی سوچ پر بڑبڑاتی ہوئی خود کو ہی لعنت ملامت کر گئی۔ وہ رات سے ہی اپنے آپ کو اس کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پری کا دل کیا تھا وہ کہیں چھپ جائے، کیونکہ اس کے اس طرح دیکھنے پر اس کا دل جو شور مچاتا تھا، اسے ایسا لگتا تھا کہ دل نکل کر باہر ہی آ جائے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جیسا سوچ رہی ہے، زندگی اس سے بھی ایک قدم آگے کا کھیل کھیلنے والی ہے۔ یہ سوچتے اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا، اس کا جسم ٹھنڈا ہونے لگا۔
رات دیر تک وہ سونے کی کوشش کرتی رہی، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند کرتی، اس کا ہاتھ پکڑ کر چومنے والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا۔ وہ پٹ سے آنکھیں کھولتی، دل پر ہاتھ رکھتی، اس کی دھڑکن کو قابو کرتی۔ کتنے ہی گلاس وہ پانی کے پی چکی تھی، سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ بدتمیز، بے شرم، کوئی اپنی کزن کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ تنگ آ کر دل میں اسے گالیوں سے نوازتی لیٹی تھی۔ کیا ہوا ہے میری شہزادی کو؟ اپنے بابا جانی سے بھی ناراض ہو؟ موسیٰ شاہ ناشتہ کرتے ارسل اور نویرہ کو اچھی خاصی سناتے اپنی بیٹی کے پاس آئے تھے۔ ان سے کہا برداشت ہو رہا تھا اپنی بیٹی کا اس طرح خاموش رہنا۔ بابا جانی، میں آپ سے کیوں ناراض ہوں گی؟ وہ موسیٰ شاہ کا ہاتھ پکڑتی، ہونٹوں سے لگاتی، حق کرتی بولی۔ تو پھر بابا، سر میں پین ہو رہا ہے، وہ بولتی ان کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ او اچھا، تو میری پرنسس مجھ سے بھی ناراض ہے کیا؟ ارسل روم میں داخل ہوتا، دب سے اس کے پاس بیٹھتا، اپنے حصار میں لے گیا۔ چھوڑیں مجھے، بات نہیں کرنی آپ سے۔ وہ ریحان سی ہوئی۔ گڑیا نہیں ہوں آپ کی گڑیا، جائیں۔ او تو میری بلی کو بابی کی پکس بھی نہیں دیکھنی؟ ارسل نے موبائل جیب سے نکالا۔ نہیں، وہ ایک لفظ بول کر موسیٰ کی طرف رک گئی۔ بابا دیکھ لیں اس کے نخرے۔ ارسل اسے مانتا نہ دیکھ کر موسیٰ شاہ سے بولا، بھئی میں تو چلا مناؤں، اپنی بہن کو ناراض بھی خود ہی کیا تھا، بس کام پڑنے پر اپنے ہی ساتھ نہیں دیتے۔ ارسل بولتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ گڑیا، آپ کو اکیلے میں لے جاؤں گا۔ شاپنگ کرنے جائیں گے تو آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کیوں؟ میں کیوں کباب میں ہڈی بنوں؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی غصے سے بولی۔ اس کی آواز پر روم میں آتے اذلان کے قدم تھمے تھے۔ گڑیا، یہ چوڑیاں بائی میرے زخموں پر نمک مت چھڑکیں، یہ چوڑیاں کم اور ہتھ کڑیاں زیادہ لگ رہی ہیں، طنز کرتی بولی۔ کیوں؟ اتنی اچھی تو ہیں، اس کے سفید مومی ہاتھوں میں اتنی پیاری لگ رہی تھیں کہ ارسل نے دل میں ماشاءاللہ کہا تھا۔ ہاں تو اور کیا، نہ تو میں اتار سکتی ہوں اس کو، کیونکہ آپ کے کزن پلس دوست نے ایک تو زبردستی پہنائی ہیں اور کہا کہ اب یہ تمہارے ہاتھوں سے اترے نہ، اور پھر میرے جیسی معصوم تو سب کی بات مان لیتی ہے۔ وہ بغیر کوئی شرم و حیا کے ہمیشہ کی طرح اذلان کی نقل اتارتی۔ اسے ساری بات بتا گئی۔ اذلان نے اس کی بے وقوفی پر ماتھا پیٹا تھا، مطلب وہ ایسے ہی ساری باتیں بتایا کرے گی، کمینہ ابھی سے حق جما رہا ہے۔ ارسل نے دل میں سوچا، یہ تمہاری شاپنگ۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا، ارسل کو اگنور کرتا، نرمی سے بولا، میری شاپنگ؟ میں نے تو کوئی شاپنگ نہیں کی، پری نے دل میں سوچا تھا۔ کبھی ہم غریبوں کو بھی شاپنگ پر لے جاؤ، بھئی ہم بھی آپ کے کچھ لگتے ہیں۔ ارسل کو اپنا اس طرح اگنور کیا جانے پر تپ چڑھی تھی۔ بھئی کباب میں ہڈی اچھی نہیں لگتی، ویسے بھی اچھے موقع پر اپنے رقیبوں کو یاد کرنا اذلان شاہ کی عادت نہیں۔ وہ اسے نظروں کے حصار میں لیتا بولا، جو اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھتے نظریں جھکا گئی تھی۔ پری دیکھ، تمہارے بھائی کو رقیب کہہ رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا، اپنی لڑائی خود لڑیں، آغا جان بلا رہے ہیں، جا رہی ہوں میں۔ وہ اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتی، اپنا اسٹولر ٹھیک کرتی، ان کو وہیں چھوڑتی روم سے بھاگنے کے انداز میں نکلی تھی۔ ہنی، جتنا مرضی بھاگ لو، وہاں پر بھی میرا ہی ذکر ملے گا، آنا تو میری پناہوں میں ہے، پھر باہوں میں چھپنے کے علاوہ کہیں اور پناہ نہیں ملے گی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا، وہ مسکراتا، ارسل کو اسمائل پاس کرتا، جلتی پر تیل چھڑکتا چلا گیا۔ بابا، I wanna tell you something special۔ اذلان نے مسکراتے اس کے چمکتے چہرے کو دیکھا۔ بابا، when you and Pari are together, you both look very cute, I swear۔ When Pari is with you, so how innocent it looks۔ بابا، جب آپ اور پری ایک ساتھ ہوتے ہیں نا تو بہت ہی کیوٹ لگتے ہیں آپ دونوں ساتھ میں۔ قسم سے جب پری آپ کے ساتھ ہوتی ہے نا تو کتنی معصوم لگتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں ہاں سیریسلی میری جان۔ اس نے اسکول کے یونیفارم پہنے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔
وہ اسے اتنی کیوٹ لگتی تھی، گاڑی روکتے اسے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ بابا آئی ایم سیریس۔ نین نے اپنا چہرہ اوپر اٹھاتے ہاتھ سے اس کی بیئرڈ کو چھوا۔ جی تو میری جان، مجھے پتا ہے آپ سیریس ہیں۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ بنا لیں۔ آپ کے پاپا نے ان کو اپنی دلہن اور آپ کی ماما اذلان نے گاڑی چلاتے اس کے گال پر چٹکی کاٹی۔ بابا سچی؟ آئی ایم سو ہیپی۔ وہ آپ کی دلہن بن کر بہت پیاری لگیں گی۔ وہ میری ماما، اف بابا میں ان کو ماما بولوں گی۔ وہ خوش ہوتی اچھلتی اذلان کو گلے لگا گئی۔ حورین بابا ڈرائیونگ کر رہے ہیں۔ اذلان نے بروقت گاڑی روکی تھی۔ سوری بابا، بٹ میں بہت خوش ہوں، وہ مسکراتے بولی۔ اوکے بٹ آپ ابھی اپنی پری سے کوئی بات نہیں کریں گی، ابھی آغا جان بات کریں گے۔ اوکے اذلان نے سنجیدہ ہوتے سمجھایا تھا، کہیں اس کی پری کی دیوانی بیٹی وقت سے پہلے ہی بات کر کے ساری بات ہی نہ بگاڑ دے۔ حورین نے جلدی سے فرمانبرداری سے سر ہلایا تھا اور اذلان کے گال پر کس کرتی گاڑی سے اترتی اسکول میں داخل ہوئی۔ سچی آغا جان، بس جیسا بھی لڑکا ہے آپ نہ ہاں کر دیں۔ میرے لیے اس خوشی سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہوگی کہ میری شادی ہو رہی ہے، اور لڑکا آپ کی پسند کا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ تو آغا جان کی بہت سنتے خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی کہ اس کی بھی شادی ہو جائے گی اور پڑھائی کو اللہ حافظ کہتی اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزارے گی۔ لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں ایک بار لڑکے کا نام سن لو آغا جان۔ اس کی جلد بازی پر مسکرائے۔ آغا جان، اگر آپ اتنا فورس کر رہے ہیں تو میں اپنے ان کا نام سن لیتی ہوں۔ وہ شرمانے کی ایکٹنگ کرتی مسکراتے ہوئے بولی۔ رہنے دو پریوش، اور شرم اس نے دل میں کہا اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ دیکھ لو، انکار کر کے میرا دل مت توڑنا، اپنے آغا جان کی عزت رکھ لینا۔ آغا جان ایموشنل ہوئے بولے۔ آغا جان، آپ نے اپنی پوتی کو کیا سمجھا ہے؟ آپ بس نام نہ بھی بتائیں تو چلے گا، اتنا یقین ہے آپ پر۔ وہ بولتی آغا جان کو گلے لگا گئی۔ واہ میری جان، سینہ چوڑا کر دیا آغا جان کا۔ اب نام بھی سن لو۔ لڑکے کو تم اچھی طرح سے جانتی ہو، خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے۔ آغا جان سیدھی طرح بتائیں۔ وہ آغا جان کی پہیلیوں سے جھنجھلائی ہوئی تھی۔ ذہن پر زور ڈالنے کے باوجود بھی اس کو یاد نہ آیا ایسا کون سا ہیرا ہے جس کو وہ اچھے سے جانتی ہے۔ اذلان عیسیٰ شاہ آغا جان کا نام لیتے خود دل دھڑکا تھا۔ کیا؟ پھر سے کہیں؟ وہ بے یقینی سے کھڑی ہوتی بولی۔ بس آغا جان، آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ اس سے آگے بولا بھی نہیں گیا۔ میرے بچے، کیا کمی ہے اس میں؟ آغا جان نے ہاتھ پکڑتے کرسی پر بٹھایا۔ کمی نہیں، بہت اوور ہیں، خوبصورت بھی بہت زیادہ ہیں، پڑھے لکھے تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں وہ، اور ویسے بھی شادی شدہ ہیں۔ وہ نظریں جھکائے بولی۔ شادی شدہ تھا، ہے نہیں؟ آغا جان نے تصحیح کی تھی۔ اور تم ہی ہو جو اس کی زندگی میں خوشیاں لا سکتی ہو۔ تم نہیں جانتی وہ کیسی زندگی پردیس میں گزار کے آیا ہے، اور حورین کو ماں کا پیار تمہارے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اس نے بے یقینی سے آغا جان کو دیکھا تھا۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی کہ اس کی بیوی ہوگی؟ وہ شاید کچھ دن پاکستان میں آغا جان نے شروع سے لے کر اسے اذلان پر ساری آپ بیتی بتائی تھی۔ آغا جان، لیکن میں کیسے؟ وہ من منائی۔ میری جان، وہ تمہیں ساری خوشیاں دے سکتا ہے۔ وہ مجھ پر ہر وقت غصہ کرتے ہیں اور بات پر ٹوکتے ہیں۔ میں نہیں کروں گی شادی ان سے۔ وہ کل والا واقعہ سوچتی گھبراتی ہوئی بولی۔ جب رشتہ بدل جائے گا تو نہیں کرے گا غصہ بھی؟ اور بتاؤ، کسی غلط بات پر ٹوکتا ہے؟ آغا جان نے سامنے بیٹھی اپنی ضدی پوتی کو دیکھا۔ آغا جان، وہ مجھ سے کام کروائیں گے، مجھے کوئی کام نہیں آتا۔ اور ایسے کیسے؟ تمہارے آغا جان ہوں گے نا تمہارے پاس۔ آغا جان کسی بھی طرح اسے منانا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، بٹ میری کچھ شرائط ہیں جو آپ کے پوتے کو ماننا پڑیں گی۔ وہ آغا جان کو اپنی ضد پر اٹکا دیکھتی بولی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ اس کی ایک شرط بھی نہیں مانے گا۔ ڈن، مجھے پتا تھا میری پوتی میری لاڈلی، میرا کہا کبھی نہیں ٹالے گی۔ آغا جان نے خوش ہوتے سینے سے لگاتے اس کا ماتھا چوما تھا۔
آغا جان کے چمکتے چہرے کو دیکھتے وہ حیران ہوئی تھی۔ اگر یہ ناشتہ نہ ہوا تو ان کی خوشی اس طرح قائم رہے گی۔ وہ مسکراتا آغا جان کے روم میں داخل ہوا۔ آغا جان نے اس کی طرف دیکھتے مسکراہٹ ضبط کی۔ آغا جان، وہ بولتا ان کا بوڑھا ہاتھ چومتا بولا، جی آغا جان کی جان۔ آغا جان اس سے بھی زیادہ پیار سے بولے تھے۔ آپ نے پریوش سے بات کی؟ وہ جوتا اتارتا ان کی گود میں سر رکھ چکا تھا۔ وہ صبح کا گیا، ابھی آفس سے لوٹا، سیدھا آغا جان کے پاس آیا تھا۔ اس سوچ سے اس سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو داد تو اپنے سر کی حرکتیں دیکھتا پریشان تھا کہ جب سے وہ پاکستان آیا ہے بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگتا ہے۔ بات تو کی تھی۔ پھر آغا جان کو رکتے دیکھتے ان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتا بولا، پھر کیا؟ ہاں کر دی میری پوتی نے۔ سچی؟ وہ خوشی سے چیخا۔ جب تک میں نے تمہارا نام نہیں لیا اسے کوئی اعتراض نہیں تھا میری پسند پر۔ اس سے پہلے کہ وہ خوشی سے ہاتھ چومتا آغا جان نے اس کا صبر آزماتے کہا، آپ سے کہا تھا میں خود بات کر لوں گا۔ نہیں ماننا تھا اس نے، مجھے پتا تھا۔ وہ ان کی گود سے سر اٹھاتا اپنے غصے کو قابو کرتا بولا، صبر کرو، اسی بات پر وہ انکار کر کے گئی ہے کہ تم غصہ کرتے ہو اس پر۔ اور کیا کہا آپ کی پوتی نے؟ اور یہ کہ تم اس سے کام کرواؤ گے کچھ، اور یہ کہ اس کی کچھ شرائط ہیں، اگر مان لیتے ہو تو وہ بھی مان جائے گی۔ آغا جان نے اٹک اٹک کر بولتے زندگی کی نوید سنائی تھی۔ او کیا وہ کانٹریکٹ میرج کرے گی؟ ایک بھی شرط نہیں مانوں گا۔ کیا وہ بھول گئی ہے کہ میری ہر بات ماننا اس پر بچپن سے ہی لازم ہے؟ اذلان آغا جان کی آخری بات پر آغا جان کو غصے سے دیکھتا بولا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو آپ نے شرطوں والی بات کیوں مانی؟ اٹھو آغا جان نے غصے سے کہا تو وہ ان کے بدلتے رویے کو دیکھتا جوتا پہنتا کھڑا ہوا تھا۔ اگر اب تم نے کوئی فالتو بکواس کی تو خود انکار کروں گا۔ کیا ہوگی اس کی شرائط؟ ہاں زیادہ سے زیادہ وہ کوئی کام نہیں کرے گی، تم اس پر غصہ نہیں کرو گے، اس کی ہر بات مانو گے۔ وہ پڑھائی نہیں کرے گی، مجھ سے پوچھ لو۔ میری معصوم پوتی اس سے زیادہ کیا تم سے مانگ لے گی؟ میں اسے اس سے بھی زیادہ جانتا ہوں، اور تم اسے کانٹریکٹ میرج کا نام دے چکے ہو۔ برخودار یہ تمہارے پردیس میں ایسے حرام کے کام ہوتے ہوں گے، یہ پاکستان ہے، اور اگر میری لاڈلی سے شادی کرنی ہے تو اس کی شرائط تو تمہیں ماننی پڑیں گی، اور اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آغا جان نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے رخ پھیرا تھا۔ آغا جان، آئی ایم سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ سوری نا، ساری باتیں مانوں گا آپ کی پوتی کی، پلیز بس اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑتا گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اٹھو، یہاں ہے تمہاری جگہ۔ آغا جان نے بولتے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا تو وہ بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے ان کے سینے سے لگا تھا۔ واہ اذلان عیسیٰ شاہ، کیا وقت آ گیا ہے۔ اذلان عیسیٰ شاہ، بزنس کا کنگ جس سے ایک دنیا ڈرتی ہے، اب ایک چھوئی موئی لڑکی سے شادی کے لیے سب کی منتیں کرے گا۔ او وہ جو اس کی ایک ڈاڑھ سے کانپنے والی ہو جاتی ہے، اب وہ اس کی شرطیں مانے گا۔ وہ سر جھٹکتا سوچتا مسکرایا۔ اور یہاں پر ہماری قسط کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔